अस्सलाम वालेकुम, आपको अपना भाई शाहरुख खान ज़िमरी लंदन से मुखातब है। जैसे कि आप देख रहे हैं मेरे फेसबुक और यूट्यूब चैनल। मेरा आज का जो व्लॉग है, पाकिस्तान और इंडिया की जो झड़प हुई थी, इंडिया ने इंटरनेशनल लॉ को ब्रेक किया। पहले 6 और 7 मई की शब पाकिस्तान पे हमले किए, फिर उसके मुकाबले में पाकिस्तानियों ने, पाकिस्तान की एयरफोर्स ने उनको जवाब दिया, उनके घर में घुस के उनको मारा, उनको औकात बताई। और फिर आप लोगों के लिए एक ब्रेकिंग न्यूज है और आपको बताता चलूं कि जो राफेल गिराए गए, जो इनके MiG-29 और SU-MKI जो इनके गिराए हैं, उसमें क्या कामरान मसीह ने ये रोल अंजाम दिया या हसन सदीकी और नौमान अली खान जो एक विंग कमांडर है, और फिर उसके बाद हसन सदीकी साहब है, वो इनके स्क्वाड लीडरान है, उसके हवाले से चलते हैं। आज आप लोगों के लिए ब्रेकिंग न्यूज है। 6 मई और 7 मई 2025 की शब को भारत और पाकिस्तान के दरमियान होने वाली फिजाई झड़पों में पाकिस्तान एयरफोर्स ने भारतीय फिजाई के 5 लड़ाका हथियारे मार गिराए, जिनमें 3 राफेल थे, एक SU-30 MKI और एक MiG-29 शामिल थे। पाकिस्तानी हुकाम के मुताबिक ये कार्रवाइयां भारतीय फिजाइया के पाकिस्तान में किए गए हमलों के जवाब में की गई। इन झड़पों में पाकिस्तानी जो शहजादे हमारे, जो माशाल्लाह PF के शहजादे हैं, उनका भी नाम आ रहा है। ठीक है जी। अच्छा जी, फिर इसके हवाले से चलते हैं। इन झड़पों में पाकिस्तानी पायलटों के नामों के हवाले से महदूद मालूमात है। ताहम कुछ जराए के मुताबिक विंग कमांडर नौमान अली खान और स्क्वाड लीडरान हसन सदीकी। अब बात अगर ये है कि कोई हिफाजती इदारों की वजह से इनके नाम इन लोगों तक नहीं पहुंचाए गए, तो वो एक अलग बात है। लेकिन क्या ये इसलिए तो नहीं इनके नाम छुपाए गए कि एक लफ्ज खान बीच में आ गया, नौमान अली खान, और दूसरा हसन सदीकी, हसन का नाम आ गया, शायद इसलिए छुपाए गए, या इसमें हकीकत क्या है? क्योंकि हम तब तक हमारी आंखों पे पर्दे थे जब हमारे पास सोशल मीडिया नहीं थी, तब तक हमें शऊर नहीं था, जब हमारी रसाई मोबाइल तक नहीं थी, तब तक हमें इल्म नहीं था, जब तक हमारी रसाई इंटरनेट तक नहीं थी। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे पास मोबाइल भी है, आज हमारे पास इंटरनेट भी है, आज हमारे पास अपना सोशल मीडिया है, जिसकी वजह से हम आज अपने तमाम व्यूअर्स को हकीकत बताएंगे। कामरान मसीह ने ये पायलट नहीं गिराए, ये पायलट नौमान अली खान विंग कमांडर और फिर उसके बाद स्क्वाड लीडरान हसन सदीकी साहब ने गिराए। मे बी ये बाय मिस्टेक कामरान मसीह के नाम आगे होंगे, इसलिए। अच्छा जी, कामरान मसीह भी अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का हिस्सा है, पाकिस्तान एयरफोर्स का हिस्सा है। अच्छा, कामरान मसीह का जो रोल है वो भी मैं आपको बताऊंगा। वो नेविगेशन स्क्वाड लीडरान है। नेविगेशन का मतलब ये होता है कि मैं आपको फजाई नहीं, मैं आपको जो रोड मैप है उसके वाले से बताता हूँ, जो कि लोगों को बताता है कि पत्तोकी से उकाड़ा किस तरफ जाना है। मतलब जो फजाई इनके रोड मैप होते हैं, उसके हवाले से ये जो है हमारे कामरान मसीह भट्टी साहब है, वो नेविगेशन स्क्वाड लीडरान है। तो वो जो लड़ाका, जो फाइटर तैयारे जिनको बोला जाता है, फाइटर पायलट बोला जाता है, उसमें ये बिल्कुल नहीं है, और ना ये पायलट स्क्वाड लीडरान थे, ये नेविगेशन लीडरान थे। अच्छा जी, आगे चलते हैं। पाकिस्तानी पायलट जिनमें चीनी साख्ता चाइना ने क्या काम कर दिया, J-10C लड़ाका तैयारों का इस्तेमाल किया, जो PL-15E तवील फासले तक मार करने वाले एयरफोर्स एयर टू एयर मिसाइलों से लैस थे। ये तैयारे जदीद AES से ईसा भी बोल सकते हैं, और AESA। अच्छा जी, रडार सिस्टम से भी मजीद बढ़ गए। अच्छा, जो ये भारतीय राफेल तैयारों के मुकाबले में बर्तरी फराहम करते हैं। अच्छा जी, भारतीय जो राफेल है ना, यकीन करें इनको बड़ा गर्व था। गर्व में इंडिया का लफ्ज बोल रहा हूँ, लाके इनको गरूर था कि पाकिस्तानी तैयारी कुछ भी नहीं कर सकते हमारे राफेल के मुकाबले में। और इन लोगों को मेरे ख्याल से $1,000 मिलियन का नुकसान हुआ है तकरीबन एक दिन के अंदर अंदर। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी एयरफोर्स ने हमेशा से अपनी जॉब को पाकिस्तान की लॉयल्टी के साथ बांधा है, और एक मैसेज दिया इंटरनेशनल लेवल तक कि पाकिस्तान एयरफोर्स है। अल्हम्दुलिल्लाह जब तक पाकिस्तान एयरफोर्स है तो पाकिस्तान पे कोई मैली आंख उठा के नहीं देख सकता है। अच्छा, इससे आगे चलते हैं, मैं आपको फिर बताता हूं जी। पाकिस्तानी पायलटों ने चीनी साख्ता 10C लड़ाका तैयारों का इस्तेमाल किया, जो 15E PL तवील फासले तक मार करने वाले एयर टू एयर मिसाइलों से लैस थे। अच्छा जी, फिर इसके बाद पाकिस्तानी काम इन झड़पों के शवाहिद भी फराहम किए हैं, जिनमें रडार डाटा, पायलटों की गुफ्तगू की रिकॉर्डिंग और गिराए गए तैयारों के मलबे की तस्वीर भी शामिल है। अच्छा जी, फिर उसके बाद चलते हैं। एक तो बात आया हो गई कि माशाल्लाह हमारे जो माशाल्लाह शहजादे हैं PAF के, पाकिस्तान एयरफोर्स के, वो डरते नहीं है। उन लोगों ने साइन भी कर दिया था कि
ہم انشاءاللہ جا رہے ہیں اور ہم پاکستان کے ساتھ عہد وفا نبھائیں گے. اچھا, پاکستانیوں کو ہم نے ان جھڑپوں کے شواہد بھی جو فراہم کیے تھے. اگرچہ بھارتی حکومت نے ان دعووں کی تصدیق نہیں کی, لیکن مختلف بین الاقوامی ذرائع کم از کم ایک رافیل طیارے کے گرنے کی تصدیق کی ہے. اگر بھارتی جو حکومت ہے وہ کہتے ہیں کہ رافیل نہیں گرائیں, لیکن جو بین الاقوامی تصدیق ہوئی ہے وہ ایک رافیل گرنے کی تصدیق ہو گئی ہے. جو بین الاقوامی میں تقریباً تمام ایسے ممالک آتے ہیں, اس میں نیٹو بھی آتی ہے, IMF بھی آتی ہے, تمام امریکہ, برطانیہ, انگلینڈ اور بڑے ملک آتے ہیں. اچھا جی, اچھا, لہذا دستیاب معلومات کے مطابق پاکستانی پائلٹوں 6 اور 7 مئی 2025 کی شب کو بھارتی رافیل طیارے گرائے. تاہم ان پائلٹوں کے مکمل نام اور تفصیلات عوامی سطح پر دستیاب نہیں ہے. وہ میرے خیال سے پھر وہی بات آ گئی, ان کے راز ہوں گے جس کی وجہ سے وہ دستیاب نہیں ہے. اچھا, پھر مزے کی بات بتاؤں, کامران مسیح والی جو بات ہے کہ کامران مسیح کا کیا رول تھا اس میں. کامران مسیح کا رول میں آپ لوگوں کے سامنے پیش یہاں پہ کر رہا ہوں. کامران مسیح کے بارے میں سوشل میڈیا پر گردش کرنے والے اطلاعات کی حقیقت کو مختلف ہے. وہ حقیقت ایئر فورس PAF اسکواڈ لیڈران کے عہدے پر فائز ہے. ٹھیک ہے, ان کا تعلق مسیح برادری سے ہے, تاہم وہ پائلٹ فائٹر نہیں ہے. میں نے پہلے بھی بتا دیا تھا کہ وہ پائلٹ فائٹر نہیں ہے. اچھا جی, ان کا تعلق ٹھیک ہے جی, بلکہ نیویگیشن جس کو بولتے ہیں میپ آفیسر ہے. اچھا جی, پھر اس کے بعد چلتے ہیں جی. اچھا, آفیسر ہے جن کی ذمہ داریوں میں پائلٹ کی رہنمائی اور نیویگیشن شامل ہے. اچھا, اس میں اس کا رول لازمی ہے. نیویگیشن بتایا کہ یہاں سے آپ وار کر سکتے ہیں, یہاں پہ جا سکتے ہیں, آپ کے لیے یہ راستہ کلیئر ہے, یہ علاقہ, ایسی باتیں ہوتی ہیں. اچھا, وہ عام طور پر کارگو یا ٹرانسپورٹ طیاروں پر تعینات ہوتے ہیں, نہ کہ لڑاکا طیاروں پر. اچھا, کارگو اور ٹرانسپورٹ آپ کو پتا ہے, ٹرانسپورٹ اور کارگو کا بھی آپ کو پتا ہوگا. تو یہ جو چیزیں ہماری ان کی جو اپنی مشینری وغیرہ ہوتی ہیں, یہ کارگو وغیرہ کرنی ہوتی ہے اور بھی. اچھا, سوشل میڈیا پر ان کے بارے میں جو دعوے کیے جا رہے ہیں, جس کے انہوں نے بھارتی رافیل MiG-29 Su-30 MKI طیارے مار گرائے, ان کی کوئی مصدقہ بنیاد نہیں ہے. ان دعووں کی تردید مختلف ذرائع سے ہو چکی ہے. اچھا جی, ٹھیک ہو گیا. پھر اس کے بعد میں آپ لوگوں سے یہ چیز کروں شیئر. اگرچہ کچھ رپورٹس میں ان کا نام کامران مسیح بھٹی کے طور پر آیا, لیکن اس بات کی تصدیق نہیں ہو سکی انہوں نے کسی جنگی مشن میں حصہ لیا ہو یا بھارتی سرزمین پر کوئی کارروائی کی ہو. اچھا, ایسا کوئی ان کا نام نہیں ابھی تک آیا, اور نہ ہی ہماری مطلب کہ آرمی کے کسی سینئر آفیسر نے ان کا نام دیا ہے کہ اس نے واقعہ مار گرایا ہے. پاکستانی ایئر فورس کی جانب سے بھی اس حوالے سے کوئی باضابطہ بیان جاری نہیں کیا گیا. پاکستان ایئر فورس کی میں بات کر رہا ہوں, میں کسی مطلب کہ کچھ دوسری حفاظتی اداروں کی میں بات کر رہا ہوں. پاکستانی ایئر فورس, کیونکہ میں وہ بات کروں گا جو مجھے ذرائع سے رپورٹ آئی ہے, جو مجھے بات پہنچی, میں اس حوالے سے آپ لوگوں تک بات شیئر کروں, کیونکہ میرے ملک کی بات ہو رہی ہے, تو میں اپنے سے کوئی ایسے الفاظ ایڈ نہیں کر سکتا ہوں, اور نہ میرے پاس اس کی کوئی جواز ہے. لہٰذا کامران مسیح کے بارے میں سوشل میڈیا پر گردش کرنے والی اطلاعات کو حقیقت کے طور پر قبول کرنا مناسب نہیں ہے. ان کے کردار اور خدمات کی قدر کرنی چاہیے, بالکل کرنی چاہیے. یہ پاکستان ایئر فورس کا حصہ ہے, اور ہم ہر اس مائنورٹی کا, بے شک میجورٹی تو ہم الحمدللہ مسلم ہیں گے, ہم ہر اس مائنورٹی کی رسپیکٹ کرتے ہیں جو پاکستان ایئر فورس کا حصہ ہے, جو پاکستان کا حصہ ہے, پاکستان میں رہتے ہیں. ہم ہر اس مائنورٹی کی رسپیکٹ کرتے ہیں, کیونکہ ہمارا مذہب بھی ہمیں اس چیز کی اجازت دیتا ہے, ہمارا لا بھی اس چیز کی اجازت دیتا ہے. رسپیکٹ کرنا ہمارا رائٹ بنتا ہے, لیکن ان کے بارے میں غلط معلومات پھیلانے سے بھی گریز کریں. میری تمام ان لوگوں سے گزارش ہے جو ہمارے جذباتی لوگ بھی ہیں, جن کے پاس سوشل میڈیا کی رسائی بڑی کم ہے, یا ٹیلی ویژن پہ ان کے پاس رسائی کم ہے, ان لوگوں سے بھی گزارش ہے کہ اس کی جھوٹی باتوں سے گریز کریں. اور اس کے جو ہیرو ہیں وہ نعمان علی خان صاحب ہیں, ونگ کمانڈر. پھر اس کے بعد اسکواڈ لیڈران ہیں حسن صدیقی صاحب. الحمدللہ پاکستان ایئر فورس نے ثابت کیا اور پاکستانی ہونے کا ثبوت دیا ہے کہ پاکستانی ایئر فورس ابھی زندہ ہے. تو پلیز پاکستانیوں اپنی آواز کو پھیلاتے رہو. سوشل میڈیا آپ کی پاور بن گئی ہے, سوشل میڈیا تک, کیونکہ یہ تو احمد شریف جو DGISPR ہے اس نے بھی پاکستان کے نوجوانوں کی تعریف کی ہے کہ بے شک PTI ہو, مسلم لیگ نون ہو, پیپلز پارٹی ہو, کوئی بھی جماعت ہے, لیکن جب ملک پاکستان پہ بات آئی ہے تو تمام پاکستانیوں کے نوجوان ایک طرفہ کھڑے ہو گئے, اور ان لوگوں نے بتایا کہ یہ ملک کی بات ہے, ملک کے دفاع کی بات ہے.
تو ملک کے ساتھ عہد وفا کی بات ہے، تو پاکستانیوں نے یہ ثابت کیا ہے۔ اب آپ لوگوں کو بھی ثابت کرنا ہوگا کہ 8 فروری کا جس کے پاس مینڈیٹ تھا اس کو دینا ہوگا، جو جیل میں آپ لوگوں نے مرشد کو رکھا ہے اس کو رہائی کرنی ہوگی، جو پاکستان کے آئین کو جن لوگوں نے لونڈی بنایا اس سے آزاد کروانا ہوگا۔ اب آپ کا بھی رائٹ بنتا ہے، جو آپ کی جاب ہے اس پہ جائیں، آپ کی عزت بڑھے گی، کم نہیں ہوگی، پاکستانی آپ کے ساتھ محبت کریں گے، آپ کے ساتھ دغا نہیں کریں گے۔ پاکستانیوں نے جیسے 6 اور 7 مئی کو ثابت کیا، اس سے پہلے 71 میں بھی پاکستانیوں نے ثابت کیا، 65 میں بھی ثابت کیا، 47 میں بھی ثابت کیا۔ پاکستانیوں نے ہر دفعہ ثابت کیا کہ یہ ملک پاکستان کا ہے، طریقے سے ووٹ دیتی ہے، خدا را پاکستان پہ اس کو براجمان کیا جائے، پاکستان میں اس کو وزیر اعظم بنایا جائے، اسی کو وزارت دی جائے، اسی کو صدارت دی جائے پاکستان کے ووٹ کے مطابق، نہ کہ لایا جائے۔ 8 فروری 2024 کو پاکستانیوں نے ثابت کیا تھا کہ پاکستان کا وزیر اعظم عمران خان تھا، تو اس کو عمران خان کو وزیر اعظم بننا چاہیے۔ ایسی کون سی مجبوری آپ لوگوں کی بن گئی، ایسا کون سا خوف آپ لوگوں کے دلوں میں آ گیا کہ عمران خان وزیر اعظم بن جائے گا، ہمارا بستر گول ہو جائے گا؟ خدا را پاکستان کو ایک پرعزم ملک بننے دیجیے گا۔ پاکستان ہمارا ملک ہے، ہم پاکستان کے شہری ہیں، ہم پاکستان میں رہنے والے باشندے ہیں، یہ ملک ہمارا ہے۔ والسلام، انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں، تب تک کے لیے اتنا ہے، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔